السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہ حدیث پڑھوں گا کہ نیکی میں اطاعت۔ یاد رکھنا کہ نیکی میں اطاعت ہے، گناہ میں نہیں ہے۔ یہ حدیث سماعت فرمائیں۔ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال بعث النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سریة فاستعمل رجلا من الانصار وامرهم ان يطيعوه فقال الطاعة في المعروف۔ آئیے اس حدیث کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو لشکر کا امیر بنایا اور اس کی اطاعت کرنے کا حکم دیا۔ کہہ دیا یہ تمہارا امیر ہے اور سب نے اپنے امیر کی اطاعت کرنی ہے۔ اسے کسی بات پر غصہ آیا تو کہا کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری اطاعت کا حکم نہیں دیا؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں دیا؟ جب آپ امیر ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں بتایا تھا بے اپنے امیر کی اطاعت کرنا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر لکڑیاں جمع کرنے کا اور انہیں آگ لگا کر اس میں کود جانے کا حکم دیا، اور آگ لگائی گئی۔ اس نے کہا جی آپ اس میں کود جاؤ، میں امیر ہوں، میرے حکم کے مطابق چلو۔ وہ کودنے والے ہی تھے کہ کسی نے کہا ہم اسی آگ سے بچنے کی خاطر ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ ہوئے۔ اگر حضور علیہ السلام نہ ہوتے تو ہم پھر جہنم کی آگ میں جاتے۔ ہم نے جب کلمہ پڑھ لیا، حضور علیہ السلام کے امتی ہو گئے، تو ہم حضور علیہ السلام کی وجہ سے آگ سے بچ گئے، تو پھر ہمیں اسی آگ میں آپ کودنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اسی دوران آگ بجھ گئی اور امیر کا جو غصہ تھا وہ بھی ٹھنڈا ہو گیا، جاتا رہا۔ جب اس معاملے کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو فرمایا اگر یہ لوگ اس میں کود جاتے، یعنی اس آگ میں کود جاتے تو پھر قیامت تک اس سے نہ نکلتے، یعنی کہ اس آگ کے اندر ان کو قیامت تک یہی سزا ملتی رہتی، وہ آگ میں ہی رہتے۔ اطاعت کا حکم صرف نیک کاموں کے لیے ہے۔ یہ حدیث کا جو خلاصہ ہے، یہ حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے، کتاب المغازی، باب سریۃ عبداللہ بن حذافہ، اور اس کا جو نمبر ہے 4340 ہے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اگر امیر ہے تو اس کے نیک کام کی اطاعت کی جائے، برے کاموں سے بچا جائے۔ تو دعا ہے اللہ تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔